تعلق رکھتے ہیں. کسی کی شادی بیاہ میں شریک ہوں گے تب جب وہ ہماری شادی بیاہ میں تقریب میں شریک ہوگا. اور یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ اچھا تعلق رکھنا جو ہے، یہ ایک معاشرے کی بنیادی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہے کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا. اگر ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی تو اب مجھے بتائیے وہ معاشرہ کیسے سکون پائے گا؟ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ معاشرہ کیسے سکون میں پائے گا؟ چاچا، ماموں، خالہ، بہن، بھائی، یہ سب وہ قریب رشتہ دار ہیں. اگر ان تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں سکون معاشرے میں کیسے آئے گا؟ گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہم نہیں دیکھتے کہ عدالتوں میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر کیس چلا کر بیٹھا؟ بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. شہر کے اندر ایک ایسے بندے کو میں جانتا ہوں، پڑھا لکھا ڈاکٹر، بھائی کے ساتھ اختلاف تھا زمین کی بنیاد پر. یہی ہمارے ہاں اختلاف ہوتے ہیں، زمین کی بنیاد پر اختلاف تھا. تو ایک بھائی کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے اس ڈاکٹر بھائی کو بلایا کہ ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف کیس لڑے، تو مجھے بتا دے تجھے کیا چاہیے، میں تجھے دے دیتا ہوں. وہ تو بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا مجھے یہ چیز تم دے دو. اس نے اسی وقت اس کو لکھ کر دے دی. وہ آیا، اسے رجسٹری وغیرہ کروا لی، بستر مرگ پہ تھا. کچھ دنوں بعد اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا جو بیمار تھا. اب جنازے کا وقت ہے، کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، آپ نہیں گئے؟ اب آپ جواب سنیے اور اپنے معاشرتی مردہ پن ہونے کا خود ہی اندازہ لگائیے. وہ ڈاکٹر بھائی کہتا ہے اچھا ہوا ایک شیطان مر گیا. اپنے حقیقی بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ باقی بھائی جتنے شیطان ہیں اچھا ہوا ان میں سے ایک شیطان مر گیا. اربوں پتی نہیں ہے وہ، کھربوں پتی ہے وہ. مجھے یہ بتائیے کہ اس ڈاکٹر صاحب سے سوال، کچھ ضمیر تو پوچھتا ہوگا سوال کہ تم نے نہیں مرنا، تمہارا چھوٹا بھائی تم سے پہلے مر گیا تو تم بھی کل مر جاؤ. یہ ہمارے معاشرتی گراوٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے. اب ہمارے معاشرے کے اندر نظام کس قدر ہے، رشتہ داری کا لیول کیا ہے؟ ہمارے ہاں رشتہ داری کا لیول یہ ہے کہ اگر کوئی میری خوشی پر آئے گا تو میں اس کی خوشی پر جاؤں گا، کوئی میرے غم پر آئے گا تو میں اس کے غم پر جاؤں گا. یہ صلہ رحمی ہے؟ کیا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں؟ پھر ہماری رسومات کے ذریعے ہماری فیملی سسٹم کے اندر اس قدر تباہی مچ چکی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا تھا نا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اب ایک شخص کسی کی شادی پہ جانا چاہتا ہے، اس کی مالی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس شادی پر جا کر کچھ ادا کر سکے، لیکن وہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہ جو شخص میرے بچے کی شادی یا میری شادی پر آیا تھا تو اس نے مجھے اتنا تحفہ عطا کیا تھا، اگر میں اس کے بغیر چلا گیا تو وہ میرے خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی، عدلے کا بدلہ، میری ناک کٹ جائے گی. تو وہ ادھار لے، وہ جیسے مرضی کرے، وہ وہاں سے پیسے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہاں جا کر دے کر آتا ہے بطور تحفہ. اب اس نظام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میرا خود آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں دین اسلام کی بنیاد پر شادی کروں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی ہم لڑکی والوں کے گھر جائیں گے لیکن ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، یعنی ان کی طرف کو کھانا وغیرہ ہم نہیں کھانا چاہتے، ہم ویسے آئیں گے، بس نکاح کریں گے مسجد میں نکاح کر کر ہم لڑکی کو گھر لے آئیں گے، اگلے دن ولیمہ میں خود کروں گا. اب کتنی اچھی سوچ ہے. اب حال کیا ہوا؟ وہ خود بتاتا ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا ہم گھر واپس آئے
میری بیوی کا جینا اب تک 2 بار ہو چکا ہے کہ خاندان والوں نے کہا اے ویکھو اے کی حال کیتا، اے عزت ہے منڈے دی، کڑی والے نے کھانا کھوانا برداشت نہیں، اتنی اوقات نہیں انہوں دی۔ اب وہ بتا کے تھک گیا، بھائی میں نے خود کہا تھا۔ وہ کہتے منڈے تے کہنے نے تے ایدہ مطلب یہ تھوڑا ہے کہ جس طرح وہ کہنے نے ویسے کر لو۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں سکون نہیں ہے، اور پھر سکون لینے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ بابوں کے پاس تویز لینے کے لیے۔ وہ جی گھر میں سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے جی، اچھا کاروبار بھی چل رہا ہے، اچھا نظام بھی چل رہا ہے، گھر کے اندر سکون نہیں۔ جس بنیاد پر سکون آنا تھا اس بنیاد کو تو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا ہم نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول تو ہم بنتے ہیں، لیکن زندگی تو ہماری اس کے بالکل برعکس ہے، تو سکون کیسے آئے گا معاشرے میں؟ اور معاشرے کا سکون ہم کیسے پائیں گے؟ اسی نظام کی بنیاد پر اب یہ نیوتا کا جو نظام ہے، یہ نیوتا جو شادیوں پہ دیا جاتا ہے، میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ شرعی طور پر نیوتا اس بنیاد پر لینا کہ میں نے اس کو 1000 روپے دیا تھا، یہ مجھے 1000 روپے دے گا، یا اس طور پر دینا کہ اس نے مجھے 1000 دیا تھا میں اس کو 1500 روپے دوں گا، شرعی طور پر یہ قطعی حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یہی فرماتا ہے کہ جو تم نیوتا دیتے ہو اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے اندر بڑھوتری ہوگی، یہ بڑھا کر دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے وہ بڑھے گا نہیں، وہ کم ہوگا۔ البتہ اگر تم صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو 1 روپے کے بدلے میں کئی گنا زیادہ تمہارے مال میں برکت آئے گی۔ اب آپ بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایسا سسٹم نہیں ہوتا؟ یہ لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور اس پر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ اس کی شادی کے اوپر لوگوں نے جو پیسہ دیا وہ اتنے لاکھ روپے تھا، یا بڑی شادیوں پر اتنے کروڑ روپے تھا۔ سامعین مکرم، یہ نظام ہم ہی نے ختم کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی، یہ بات سن لیجئے، اگر کوئی اس نیت سے تحفہ دیتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی شادی پہ جا رہا ہوں، دوست ہیں ان کی شادی پہ جا رہا ہوں، تو میں دل سے تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ کوئی تحفہ لے جاتا ہے، تحفہ کوئی دے دیتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس بنیاد پر لینا اور دینا کہ میں نے اتنا دیا تھا، اس نے مجھے اتنا دیا، یہ قطعی طور پر حرام ہے اور سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوی جات اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ تو سامعین مکرم، اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اس فیملی سسٹم کے اندر ہمیں تبدیلیاں اور اس نظام کو بہتر بنانا پڑے گا۔ ایک دور تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح مسجدوں میں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارے خاندانی نظام کے اندر برکتیں بھی تھیں، سنت عمل تھا نا جی۔ دیکھیے پھر کتنا بڑا سنت عمل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مسجد میں ہوا، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح مسجدوں میں ہوئے۔ کتنی بڑی سنت ہے۔ ہم ان حالوں کے چکر کے اندر اس سنت سے محروم ہو گئے۔ ان حالوں نے ہمیں، شادی حالوں نے ہمیں اس سنت سے محروم کر دیا۔ آج کتنے فیصد نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں؟ ہم خود اندازہ لگا لیں تو برکتیں کیسے گھروں میں آئیں گی؟ معاشرتی طور پر ہمارا خاندانی نظام کیسے مضبوط ہوگا؟ سامعین مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی نظام کے اندر دیکھیں، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر سارے کے سارے آپ کے چچا، آپ کے چچا کے بیٹے، سارے کے سارے آپ کے دشمن تھے، سب کے سب، اور جانی دشمن تھے۔ لیکن قربان جو ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب فتح مکہ کا موقع آیا، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی اور ضرورت کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کہا میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔
آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اے دے نال میرا مرنا جینا ختم، اس کے ساتھ میری کوئی بول چال نہیں، اس نے مجھے شادی پر نہیں بلایا. عام سی بات ہو گئی اب، ہر شادی پر یہ ہے، ہر شادی پر یہ ہے، اس نے مجھے نہیں بلایا، میرا اس کے ساتھ جینا مرنا ختم. سامعین مکرم، جینا مرنا تیرا ختم نہیں، اس کا ختم ہوا یا نہیں ہوا، تیرا جینا مرنا ختم نہیں، تو نے اپنی جہنم پر خود ہی ہاتھ لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کا اچھا کرو اور بدلے میں یہ امید رکھو کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا. صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہو، تم بدلے میں اچھا کر رہے ہو. ہمارے ہاں آج معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو، یہ عام باتیں ہیں ہمارے معاشرے کی، یار دیکھو میں اودے نال کتنا اچھا کیتا، اودے تے میں احسان کیتا، لیکن اودے منہ تے شکریہ تے نہیں لفظ آیا. ارے تو نے اپنی ساری نیکی کے اوپر خود ہی کالک مل دی. وہ جو تو نے نیکی کی تھی، جس کا اجر تجھے اللہ نے دینا تھا، اس پر تو نے خود ہی کالک مل دی. کہا جاتا ہے میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی، بدلے میں اس نے میرے ساتھ اچھائی نہیں کی، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا. یہ صلہ رحمی ہے. میں نے اس کے اوپر اتنا احسان کیا، یار دیکھ آج وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. سامعین مکرم، یہ احسان نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. قبول وہ ہے کہ جو تم نے نیکی کی، تمہارے ذہن سے اس کا اجر، اس کی ہر چیز مٹ گئی، تم نے اس کا بدلہ صرف اللہ سے لینا، اور اللہ تمہارے لیے اس کے لیے بڑا اجر ثواب لے کر بیٹھا ہے. خدا کی قسم، ایک انسان کی بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں اگر وہ معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کرتا رہے، کہ جو ہر نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرے میں نے یہ اچھائی کی، میں نے یہ اچھائی کی، میں نے یہ اچھائی کی، دیکھو میرے ساتھ انہوں نے یہ برا کیا، میرے ساتھ یہ برا کیا، میرے ساتھ یہ برا کیا. اور ہم سب پھر اس کے بعد حضرت علی کا وہ قول سناتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اسے بھول جاؤ نیکی کی امید، اس کے شر سے بچو. سب یہی سنا رہے ہیں. او بھائی، اللہ کے نبی نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھائیوں پر اچھائیاں کی، لیکن کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے. احادیث کھول کر دیکھ لیجئے، ریسرچ کر دیکھ لیجئے کہ آپ کو کہیں سے یہ ایک حدیث مل جائے کہ جس میں حضور نے فرمایا دیکھو یار میں نے اس کے اوپر یہ احسان کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی، اور یہ میرے ساتھ آج یہ کر رہا ہے. آپ جس معاشرے کے اندر رہتے تھے، اس معاشرے کے اندر آپ کے اوپر سجدے کی حالت کے اندر اوجریاں پھینکی جاتی تھی، آپ کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، گالم گلوچ دیے گئے، نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی. آپ کے یاروں کو، آپ کے وفا شعاروں کو، آپ کے ہمدردوں کو، آپ کے ساتھیوں کو کس قدر اذیتوں میں مبتلا کیا گیا. قربان جاؤں میں کالی کملی والے اس محمد پر کہ جس نے فتح مکہ کے موقع پر کہا آج سب کے لیے معافی ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہم عاشق رسول جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ان کی زندگیاں، ہماری زندگیاں کیسے؟ سامعین مکرم، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے تو دین اسلام کے ان اصول پر آنا پڑے گا جن کی بنیاد پر معاشرہ خوبصورت معاشرہ بنتا ہے. اگر ہم نے یورپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے، دیکھ لیجئے جا کر کتنے مضبوط ہیں معاشی طور پر، کتنے مضبوط. لیکن آپ ایک دفعہ ریسرچ کر کے دیکھیے کہ وہاں خودکشیوں کی اس وقت شرح کیا چل رہی ہے. تو خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو مضبوط ہے معاشی طور پر، ان کو ہر قسم کا سہولت مل رہی ہے، ان کا قانون بھی مضبوط ہے، تو پھر خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ان کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. ایک عورت کے 20 یار ہوتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیونگ سٹینڈرڈ وہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے، بغیر شادی کے ساتھ رہنے والا ہے.
وہ ریلیشن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ معاشی طور پر جتنے مضبوط ہوتے چاہ رہے ہیں اتنی ہی زیادہ خودکشیاں وہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو اسلام کا خاندانی نظام تھا، میں نے آپ کو مثال دی میخائیل گورباچوف کی، جو سوویت یونین کا آخری صدر تھا، اس کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، کہ اس نے لکھا کہ اگرچہ ہم معاشی طور پر بہت مضبوط ہو گئے اور ہم نے اپنی عورتوں کو اتنے حقوق دے دیے کہ آج وہ ہماری برابری کی سطح پر ہیں اور ہم معاشی طور پر تو مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا خاندانی نظام اس لیے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر کی عورت کی جو ذمہ داری تھی آج وہ عورت ذمہ دار پوری نہیں کر رہی۔ ہم نے تو اس کو پیسہ کمانے کی مشین اس کو بھی بنا دیا اور خود بھی بن گئے، ہماری اولاد ہم سے دور چلی گئی۔ جس اسلام نے ایک ماں کی کوکھ میں پلنے والے بچے کے لیے یہ کہا کہ وہ بچہ جو ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو کچھ اس کے اوپر لکھ دو گے اس کی زندگی میں وہی سب کچھ چلے گا جو کچھ تم نے اس کی تربیت میں لکھا۔ تو اب اگر ہم خود، ہماری عورتیں باہر جاب کرنے کے لیے چلی جائیں تو وہ جو معاشرتی اس کی ذمہ داری تھی وہ تو پوری نہ ہوئی۔ وہ حق تو ہم نے اس کو دے دیا کہ وہ ہمارا معاشی سسٹم مضبوط کرنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے ہماری مددگار بن گئی، لیکن ہمارے بچے پھر اس قدر معاشرے کے اندر بے پرواہ ہو گئے کہ ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں رہا۔ آپ دو فیملی سسٹم کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ خود ریسرچ کریں، خود ایک وہ فیملی سسٹم جس کے اندر ماں باپ دونوں کما رہے ہیں، صبح سے شام تک وہ مشین کی طرح کام کرتے ہیں، بچے ملازموں کے حوالے ہیں، ملازمات ان کو پال رہی ہیں۔ اور دوسرا وہ فیملی سسٹم دیکھیں جس کے اندر ماں باپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کے اوپر پوری توجہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر ماں، آپ اس فیملی سسٹم کے اندر دیکھیں فرما برداری، وفا شعاری کس فیملی سسٹم کے اندر زیادہ ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ہم خود ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ایسے فیملی والوں کو جو میاں اور بیوی 15 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں، صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، رات 9 بجے واپس آتے ہیں، آفس دور ہے، گھر دور ہے، نہیں ساتھ رہ سکتے، نکرانیاں پال رہی ہیں بچوں کو۔ ان بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر، ایک استاد جو ہے وہ جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ وہ بڑے گھروں کے اندر ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، مطلب او لیولز اور اے لیولز کی ٹیوشنز ان کے پاس ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد کے اندر یہ دیکھا کہ میں جن بڑے بڑے گھروں کے اندر ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، ان کے بچوں کے اندر جو خالی پن ہے نا، خالی پن، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ماں باپ کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں ہی نہیں دی۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج ان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے مغرب کے معاشرے کی تباہی کی، یہی وجہ ہے امریکہ اور باقی تمام ان معاشروں کی تباہی کی جہاں اس نظام کو پرموٹ کیا گیا۔ اور جس نظام کے اندر اسلامی خاندانی معاشرتی نظام تھا، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان تاریخ کے اندر ایسے بچے ملیں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ وفا کی کہ صرف دنیا کے اندر نہیں، دنیا کے بعد بھی ان کے لیے ایسا عمل خیر کرتے رہے کہ جو آخرت میں ان کے فائدے کا سبب بنتا گیا۔